بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت داہم کا لیکچر نمبر 22 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس لیکچر میں ہم اپنے نصاب میں شامل جگر مراد آبادی کی غزل پہ بحث کریں گے۔ بیٹا، آپ کو غزل کے بارے میں بتاتا جاؤں، غزل کیا چیز ہے اور غزل کے تعریف کیا ہے۔ عورتوں سے گفتگو کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا غزل کہلاتا ہے۔ اس کی اور سادہ سی تعریف ہے، ہرن کے منہ سے باوقت خوف جو آواز نکلتی ہے اس کو بھی غزل کہتے ہیں۔ بیٹا، اس غزل کو لکھنے والے جگر مراد آبادی ہیں۔ ان کا ہم تعارف پڑھیں گے۔ بیٹا بتاتا جاؤں، تعارف ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ تعارف ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ تاکہ ہمیں اس کی پیدائش اور وفات کا پتہ چل سکے، ان کے اسلوب کا پتہ چل سکے، ان کی تعلیم کا پتہ چل سکے اور ان کے حالات زندگی کا پتہ چل سکے، کیونکہ ایگزامینر ہم سے کوئی بھی سوال پوچھ سکتا ہے، ان کی تصانیف کے بارے میں پوچھ سکتا ہے، ان کا اسلوب بیان پوچھ سکتا ہے، ان کے حالات زندگی بھی پوچھ سکتا ہے۔ تو ہمارا سب سے پہلے ہے تعارف۔ بیٹا، جگر مراد آبادی 1890 میں بنارس میں پیدا ہوئے اور 1920 میں ان کی وفات ہوئی۔ اور سب سے اصل بات کیا ہے، ان کا قلمی نام تو جگر مراد آبادی ہے، لیکن اصل نام ان کا علی سکندر ہے۔ قلمی نام شاعری نام کو کہتے ہیں، وہ نام جو شاعر اپنے نام کے ساتھ استعمال کرتا ہے یا جس نام سے وہ شاعری دنیا میں مشہور ہو جاتا ہے اس کو قلمی نام کہتے ہیں، لیکن ان کا اصل نام علی سکندر ہے۔ وجہ تسمیہ جگر مراد آبادی مشہور ہونے کی وجہ کیا تھی؟ تو بیٹا، جگر مراد آبادی بنارس میں پیدا ہوئے، لیکن وہاں سے ہجرت کر کے یہ مراد آباد میں آ گئے۔ مراد آباد میں انہوں نے بہت لمبا عرصہ گزارا، جس کی وجہ سے یہ مراد آبادی کہلائے۔ اور جگر ان کا تخلص ہے، تو جگر میں آپ کو بتاتا جاؤں، جگر تخلص ہے ان کا۔ تخلص وہ مختصر نام ہوتا ہے جو شاعر غزل یا نظم کے آخری شعر میں استعمال کرتا ہے، اس کو تخلص کہتے ہیں۔ ان کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ ان کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی اور فارسی کی کچھ کتابیں انہوں نے پڑھی۔ اس کے بعد ان کے اندر شعر و شاعری کا ذوق پروان چڑھنے لگا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کے والد علی نظر ان کا نام ہے، وہ بھی ایک صاحب دیوان شاعر تھے، تو اس طرح ان کو شاعری ورثے میں ملتی ہے۔ ان کا اسلوب بیان بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ کس انداز سے، کس طرح سے شاعری کرتے تھے۔ بیٹا، تغزل ان کی غزل کا اہم رنگ ہے۔ تغزل ان کے کلام میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ملتا ہے، اور پھر کلام کی پختگی، ان کے ہاں کلام اتنا مضبوط، جاندار، اور شاعری کی زمین اتنی مضبوط ہے جیسے ایک پختہ شاعری کی ہوتی ہے۔ پھر نغمگی، ان کے کلام میں نغمگی کا جو عنصر ہے وہ بھی بدرجہ اتم کمال درجہ تک پایا جاتا ہے۔ پھر بیٹا، مرزا جگر مراد آبادی نے نہ صرف غزل لکھی، نہ صرف غزل کو اپنا میدان سمجھا، بلکہ انہوں نے نعتیہ شاعری بھی کی۔ جگر مراد آبادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔ ان کی چند تصانیف ہیں۔ بیٹا، یہاں ایک بات ڈسکس کرتا ہوں، تصانیف کا نام آپ کو آنا چاہیے، کیونکہ ایگزامینر آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ جگر مراد آبادی کی کوئی سی 2 یا 3 کتابوں کا نام تحریر فرمائے، یا وہ آپ سے MCQs میں بھی پوچھ سکتا ہے کہ جگر مراد آبادی کی کتاب پہ دائرہ لگائے۔ اگر آپ کو آتا ہوگا تو پھر آپ کے لیے دائرہ لگانا یا مختصر سوال کا جواب دینا آسان ہو جائے گا۔ تو ان کی پہلی کتاب ہے آتش گل، دوسری ہے داغ جگر، اور تیسری ہے شعلہ طور۔ تو یہ تھی ان کی تصانیف۔ بیٹا، ہم آگے بڑھتے ہیں غزل کی تشریح کی طرف۔ بیٹا، یہاں ایک بات بتاتا جاؤں، تشریح تمام بورڈ میں اپیئر ہونے والے بچے کرتے ہیں۔ تمام بچوں کو تشریح ہمیشہ سے آتی ہوتی ہے، تمام اساتذہ تشریح تیار کرواتے ہیں، لیکن ایگزامینر کی توجہ وہی بچہ کھینچ پاتا ہے جو تشریح کو جامع اور خوبصورت انداز میں تحریر کرتا ہے۔ ہمارا پہلا شعر ہے، آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے، اس کا
مفہوم یہ ہے کہ ملاقات بظاہر تو ہوتی ہے لیکن دلوں میں وہ محبت نہیں ہوتی بلکہ دلوں میں دوریاں ہوتی ہیں۔ تو بیٹا اب ہم اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ شاید اس تشریح طلب شعر میں ہماری توجہ زمانے کی طرف دلواتے ہیں کہ زمانے میں لوگوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، لوگ بظاہر تو ایک دوسرے سے ہنس کے ملتے ہیں، چہروں پہ مسکراہٹ سجا کے ملتے ہیں، باہیں پھیلا کے ملتے ہیں، لیکن یہ مسکراہٹ عارضی ہوتی ہے، یہ رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، یہ رسم ہوتی ہے، یہ صرف دل رکھنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن ملاقات میں کوئی دم نہیں ہوتا بلکہ یہ ملاقات صرف چہروں کی مسکراہٹ ہوتی ہے، دلوں میں نفرت اور دلوں کی دوریاں ہوتی ہیں، دلوں میں قدورتیں ہوتی ہیں۔ ہمارا دوسرا شعر ہے، بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ شاید اس شعر میں اس کا مفہوم یہ بیان کرتا ہے کہ میں اپنے دوست سے جب ملتا ہوں تو سادگی سے ملتا ہے وہ، میں اس کے سارے ستم بھول جاتا ہوں۔ بیٹا تشریح طلب شعر میں شاعر اپنی مجبوری اور اپنے محبوب کی بے رخی کا بیان کرتا ہے کہ جب میں کبھی اکیلا ہوتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میں اپنے محبوب سے اس کی بے رخی، بے اعتنائی اور لاپرواہی کا ذکر کروں گا، گلہ شکوہ کروں گا، اس سے پوچھوں گا کہ تم مجھ سے بے پرواہی کیوں کرتے ہو، اتنے لاپرواہ کیوں ہو گئے ہو، مجھ سے دور کیوں رہتے ہو، اس طرح رخ بدل کے بات کیوں کرتے ہو۔ لیکن جس وقت میرا محبوب میرے سامنے ہوتا ہے، جب میں ملاقات کے لیے جاتا ہوں تو میں اس کے ستم بھول جاتا ہوں۔ کیوں بھول جاتا ہوں؟ اس لیے کیونکہ میرا محبوب بڑا سادگی سے ملنے والا ہے۔ جب وہ مجھ سے ملتا ہے بڑی سادگی سے ملتا ہے، بڑے چاؤ سے ملتا ہے، بڑی محبت سے ملتا ہے، بڑی گرم جوشی سے ملتا ہے، باہیں پھیلا کے ملتا ہے، تو اس کی اس سادگی اور اس محبت اور مربت سے میں مرحوم ہو جاتا ہوں، میں پسند جاتا ہوں، میرے دل کے جو سارے گلے شکوے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے میں بھول جاتا ہوں۔ ہمارا اگلا شعر ہے، آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا، آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے۔ شاعر اس شعر میں یہ مفہوم بیان کرتا ہے کہ اے میرے محبوب آج کوئی انوکھی بات ہے کیونکہ پھولوں کا رنگ اور تیری ہنسی ایک ساتھ ہیں۔ تو تشریح طلب شعر میں شاعر اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اے میرے محبوب تیرا خوبصورت چہرہ، تیری مسکراہٹ، تیری سیاہ گھنگھور زلفیں اور تیرے چہرے کی خوبصورتی اور چمکدار آنکھیں بڑی خوبصورت اور دلکش ہیں، لیکن شاعر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب آج جب میں گلستان میں گیا، گلزار میں گیا، پھولوں کے باغ میں گیا تو میں نے وہاں تازہ پھول کھلتے ہوئے دیکھے، میں نے وہاں کلیوں کو کھلتا ہوا دیکھا۔ جب میں نے کلیوں کو کھلتا ہوا دیکھا، جب میں نے پھولوں کو کھلتا ہوا دیکھا تو مجھے تیری ہنسی اور تیرے چہرے کی خوبصورتی یاد آ گئی، کیونکہ پھولوں کی کھلنے کی صورت اور تیرے چہرے کی مسکراہٹ، تیرے چہرے کی خوبصورتی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، کیونکہ جب میرا محبوب ہنستا ہے، مسکراتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے منہ سے پھول جھڑتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے پھول کھلتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے میرا محبوب ہنس رہا ہو، مسکرا رہا ہو۔ بیٹا ہمارا اگلا شعر ہے، سلسلہ فتنہ قیامت کا، سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش قامتی سے ملتا ہے۔ شاعر اس شعر میں قیامت کے مناظر اور اپنے محبوب کے خوبصورت جسم کو اور خوبصورتی کو ایک ساتھ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، جیسے قیامت والے دن لوگ اپنے آپ کو بھول جائیں گے، جیسے قیامت والے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جیسے قیامت والے دن لوگ اپنے آپ کے علاوہ کسی سے واقف نہیں ہوں گے، لوگ بے حال ہوں گے، اسی طرح میرے محبوب جب تو بن سنور کے، جب تو سج دھج کے، جب تو اپنی زلفیں لہرا کے، جب تو اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجا کے سامنے آتا ہے تو بالکل تیرا اور قیامت کا حال برابر ہو جاتا ہے۔ جیسے لوگ قیامت والے دن بے حال ہوں گے، اسی طرح تجھے دیکھ کر، تیری خوبصورتی کو دیکھ کر بھی بے حال ہو جائیں گے۔ جس طرح لوگ قیامت والے دن اپنے آپ کو بھول چکے ہوں گے، اسی طرح تیری خوبصورتی اور تیری مسکراہٹ کو دیکھ کر خود کو بھول جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں ہمارا اگلا شعر ہے، مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، مل کے بھی جو کبھی نہیں
شاید پہلے والا مضمون دہراتا ہوا نظر آتا ہے کہ اے میرے محبوب، میرے دل اور تیری جو حالت ہے وہ ایک دوسرے کے الٹ ہے، برعکس ہے، کیونکہ تو مجھ سے لاپرواہی کا سلوک کرتا ہے، تو مجھ سے بے اعتنائی کا سلوک کرتا ہے، تو مجھ سے دور دور رہتا ہے، تیرا میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے ملنے جلنے کو دل نہیں کرتا، لیکن یہاں میرے دل کی حالت کیا ہے کہ تو اے میرے محبوب، تو مجھ سے ملتا تو ہے لیکن تیرے دل میں میرے لیے نفرت ہے، تیرے دل میں میرے لیے وہ جگہ نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں، لیکن ادھر میرے دل کا معاملہ عجیب ہے کہ تو مجھ سے ملنا نہیں چاہتا، تو میرے پاس بیٹھنا نہیں چاہتا، تو مجھ سے ملتا ہے تو بھی تو مجھے دل سے نہیں ملتا، بس رسمن اور دنیا داری کے لیے ملتا ہے، رواداری کے لیے ملتا ہے، لیکن تو مجھ سے دل سے نہیں ملتا، محبت کے ساتھ نہیں ملتا، لیکن میرا دل کیا ہے، تجھے ملنے کو بے چین رہتا ہے، تجھے دیکھنے کو بے چین رہتا ہے، تجھ سے گفتگو کرنے کو بے چین رہتا ہے، تیری ہم نشینی حاصل کرنے کے لیے بے چین رہتا ہے، تیرا اور میرے دل کا معاملہ برعکس ہے، تو ملنا ہی نہیں چاہتا اور میرا دل ہے کہ تجھے ملنے کے لیے بے چین رہتا ہے۔ بیٹا ہمارا اگلا شعر چھٹا شعر ہے، کاروبار جہاں سنورتے ہیں، کاروبار جہاں سنورتے ہیں، ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے۔ شاعر اس کا مفہوم یوں بیان کرتا ہے کہ دنیا کے معاملات، دنیا کے کاروبار تب سنورتے ہیں جب ہوش اور بے خودی ایک ساتھ اس کام کو کرنے کے لیے لگ جاتے ہیں۔ یہاں شعر ایک ہنر بتاتا ہے، یہاں شاعر دنیا کے معاملات کو، دنیا کی الجھنوں کو سنوارنے کے لیے ایک ہنر بتاتا ہوا نظر آتا ہے کہ دنیا کے جو معاملات ہیں، دنیا کی جو مشکلات ہیں، دنیا کی جو الجھنیں ہیں، ان کو سنوارنے کے لیے دو چیزوں کا ایک ساتھ ہونا لازمی ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ شاعر کہتا ہے ہوش اور بے خودی دونوں ساتھ ساتھ ہوں گے۔ جب ہوش اور بے خودی ایک ساتھ ہو کر کے کسی کام کو جنون کی حد تک کرنے کی ٹھان لیں گے تو وہ کام بآسانی ہو جائے گا، کیونکہ ہوش کہتا ہے اس کام کرنے کے یہ نقصان ہے، وہ نقصان ہے، اور بے خودی کہتی ہے کہ کام کرنا ہے، بس کرنا ہے، اس کے انجام سے واقف نہیں ہونا۔ بے خودی انجام کی پرواہ نہیں کرتی اور ہوش انجام کی پرواہ کرتا ہے، لیکن شاعر یہ بات کرتا ہے کہ ہوش اور بے خودی جب مل جائیں گے، کسی کام کو، کسی مہم کو جنون کی حد تک حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ کام بآسانی ہو جائے گا۔ ہمارا اگلا شعر اور آخری شعر، جہاں ایک اور بات بتاتا جاؤں، غزل یا نظم کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ مطلع طلوع ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں، جیسے شروع کرنا، ابتدا کرنا، آغاز کرنا، اور غزل یا نظم کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ مقطع کا معنی کاٹنا ہوتا ہے، قطع کرنا، تعلق ختم کرنا، مطلب اپنی بات ختم کرنا۔ ایک اور بات ہے، مقطع وہی شعر کہلائے گا جس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے گا۔ اگر شاعر اپنا تخلص استعمال نہیں کرے گا تو وہ مقطع نہیں ہوگا بلکہ آخری شعر ہوگا۔ روح کو بھی مزہ محبت کا، روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ شاعر اس دل میں، اس شعر میں دل کی اور روح کی آمیزش چاہتا ہے۔ شاعر چاہتا ہے اگر محبت کی لذت کو محسوس کرنا ہے تو جیسے ہنڈیا ہلکی ہلکی آنچ پہ پکتی ہے، اسی طرح روح اور دل اپنے محبوب کی یاد کو، اس ہجر اور فراق کی آگ کو، اس جدائی کو، اس دوری کو، اس اکلاپے کو، اس اکیلے پن کو، اس تنہائی کو محسوس کریں، کیونکہ روح اور دل کا ایک ساتھ ہونا ضروری ہے۔ روح اس چیز کو چاہے جس چیز کو دل چاہتا ہے، اور دل اسی چیز کو چاہے جس چیز کو روح چاہتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ روح میں تو محبت کا عنصر ہو لیکن دل میں محبت کا عنصر نہ ہو۔ شاعر یہی مطلب بتاتا ہے، دل اور روح کا ایک ساتھ ہونا، دل اور روح کا ایک ساتھ محبت میں ملوث ہونا، دل اور روح کا ایک ساتھ محبت کا آغاز کرنا، محبت، مودت اور عشق کی انتہا تک جانا، جنون کی حد تک جانا، جنون کی انتہا کو عبور کر جانا، یہ لازم ہے۔ محبت کا مزہ لینا ہے، محبت سے لطف اندوز ہونا ہے تو روح اور دل کا ساتھ ساتھ ہونا ضروری ہے۔ تو بیٹا یہ تھا آج ہمارا لیکچر۔ اگلے لیکچر تک اللہ حافظ۔